حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. معزز ناظرین، اپنے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے ہم پھر ایک نیا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. وہ مسئلہ ہے عورتوں کے لیے زیور پہننے کے کیا احکامات ہیں. اصل میں مجھ سے جو احباب سوالات کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ جوابات زیادہ پھیلیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچے. اس ذریعے سے، اس واسطے سے جدید ٹیکنالوجی یہ آج کے زمانے میں جہاں بہت ساری برائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے ہم اس ذریعے کا استعمال کر کے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم بہت ساری اچھی باتیں بھی امت تک پھیلا سکتے ہیں. اسی کی ایک کڑی ہے یہ ہمارا جو چینل ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے. بہرحال یہ سوالات اکثر لوگوں کی طرف سے آتے ہیں عورتوں کے لیے زیور کے بارے میں. اس سلسلے میں مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے کچھ اس کی تفصیل بیان کر دوں. دیکھیے، عورتوں کے لیے انگوٹھی کو چھوڑ کر جتنے بھی قسم کے زیورات وہ پہنتی ہے سب پہننا جائز ہے. سونے کے زیور پہنے، چاندی کے زیور پہنے، آرٹیفیشل جیولری پہنے، کانچ کی چوڑیاں ہوں وہ پہنے، یا پیتل، لوہا، تانبا، ان کے زیورات پہنے. عورت کے لیے ہر قسم کے زیور پہننے کی اجازت ہے. البتہ انگوٹھی کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں ہمارے علماء میں سے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، بڑے فقیہ گزرے ہیں، ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے سوا دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ہلکے درجے کا مکروہ ہے. لیکن اکثر علماء ہمارے فتاوی شامی والے ہوں یا اور دیگر فقہا جو ہمارے ہیں، ان کے نزدیک عورت کے لیے سونے چاندی کے سوا دوسری انگوٹھی پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. اب چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا، وہ علماء کے اختلاف کی وجہ سے. جس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ویسے ہی تخفیف اور آسانی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال چونکہ ایک طرف علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ عورت کے لیے بھی سونے چاندی کے سوا دوسری کسی دھاتو کی انگوٹھی پہننا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بہتری اسی میں ہے. خاص طور سے میں اپنے بھائیوں سے، ایمان والے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں وغیرہ کو، گھر میں جو بھی عورتیں ہیں ان کے لیے یا تو سونے کی انگوٹھی خرید کر دیں یا چاندی کی انگوٹھی خرید کر دیں. ان کے سوا دوسری انگوٹھیوں کو پہننے سے ان کو بچائیں. چونکہ اگر مان لو ان علماء کی بات ہم مانیں جو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں اور وہ انگوٹھی پہنیں گے، تو جب تک انگوٹھی پہنے رہیں گی گنہگار ہوں گی ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں. اسی طریقے سے اگر وہ انگوٹھی ہمارے ہاتھ میں ہے، مطلب ہمارے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس حال میں نماز پڑھیں گی تو پھر نماز بھی ان کی مکروہ ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انگوٹھی سونے اور چاندی کی پہنے، ان کے سوا دوسری دھاتو کی نہ پہنے. پھر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ انگوٹھی کے سوا جتنی دھاتویں ہیں، جتنے زیورات ہیں، انگوٹھی کے سوا جتنے زیورات ہیں، وہ ہر قسم کے دھاتو کی عورتیں پہن سکتی ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، تانبا ہو. یہ عورتوں کے بارے میں تفصیل ہے. مرد کے لیے انگوٹھی پہننے کے کیا احکامات ہیں، اس کے لیے مستقل ہے کہ انشاءاللہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں مسائل سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے.